اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ میں فخر عباس آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جو ہماری پہلی کلاس ہے اس میں ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چیز، وہ آپ کا پارٹ 2 کا اردو کا پیپر جو ہے اس کی سکیم ہے کہ جو اردو کا آپ کا پیپر ہوگا پارٹ 2 کا، یا جو آپ کا سلیبس ہے اس میں آپ کا پیپر کس نوعیت کا ہوگا، کس طرح کا ہوگا۔ اس کے لیے میں نے یہ گجرانوالہ بورڈ کے 2019 کا جو پیپر ہے سالانہ امتحان کا انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا، وہ میں نے لیا ہے اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہم یہ جان سکیں گے کہ آپ کا جو پارٹ 2 ہوگا اردو کا جو پیپر ہے آپ کا 100 نمبر کا، اس کی سکیم کس طرح سے۔ سب سے پہلے اس میں ہم جو ہے وہ یہ چیز دیکھتے ہیں، یہ ہے آپ کی معروضی 20 نمبر کا۔ جیسے فرسٹ ایئر میں 20 نمبر کی معروضی تھی آپ کے اردو کے پیپر میں، بالکل اسی طرح یہ 20 نمبر کا پہلا کوسچن جو ہے یہ معروضی کا ہوگا۔ تو اس کے لیے جو ٹائم ہے وہ بھی 20 منٹ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے میری پینسل کے پاس، جو میرے پاس بال پین ہے۔ اس کے مارکس جو ہیں وہ بھی 20 ہیں، اور جو مطلب باقی جو پیپر ہوگا وہ 80 نمبر کا ہوگا۔ تو اس جو آپ کا آبجیکٹو پیپر ہے اس میں 4 حصے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے یہ الف، یہ درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ یہ آپ کے جو سلیبس میں 14 اسباق شامل ہیں نثر کے حصے کے، اس میں سے آپ سے MCQs کوسچن پوچھے جائیں گے۔ یہ 5 نمبر کا حصہ ہوگا، یہ جو 5 نمبر لکھے ہوئے ہیں 5 نمبر کا یہ حصہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ دوسرا جو آپ کا حصہ آئے گا یہ آگا، یہ آپ دیکھیں مطابقت اور حروف کے درست استعمال کو مد نظر رکھ کر درست جواب کا انتخاب کریں۔ جو ہمارے ہاں فرسٹ ایئر میں درست فکروں کی حوالگی تھی، وہ حوالے سے جو بات تھی وہ مذکر مونث کے حساب، تذکیر و تانیث کے، اب مطابقت ہے، مطابقت اور حروف کے حساب سے یہ 5 نمبر کی معروضی ہے۔ اور جو ہمارا تیسرا حصہ ہے اس میں رموز و اوقاف، رموز و اوقاف جس کو ہم انگریزی میں پنکچویشن کہتے ہیں، اس کی مدد سے اس میں جو آپ انگریزی میں جو لفظ پڑھتے ہیں، یہ کوما، فل سٹاپ، کوسچن مارک، کالن، سیمی کالن وغیرہ، اس طرح یہی ساری چیزیں جو ہیں یہ اردو میں ہوں گی، جیسے تفصیلیہ، سوالیہ، ختمیہ، قوسین، واوین، سقطہ، وقفہ، تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ چوتھا جو حصہ ہے یہ دال جز، یہ بھی 5 نمبر کی ہے۔ تو یہ ہے امدادی افعال کے درست استعمال والے جملے کا انتخاب کریں۔ ہمارے سلیبس میں کوئی 16 کے لگ بھگ امدادی افعال ہیں جن کو جملوں میں استعمال کیا گیا۔ یہ ایسے افعال ہیں، مطلب ایسے جو فعل کی امداد کرتے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو نمایاں کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے ہم اس کے ساتھ کوئی امدادی لفظ لگاتے ہیں جو اس کی مدد کرے کہ وہ نمایاں ہو سکے، ان کو ہم امدادی افعال کہتے ہیں، امدادی فعل جس کو ہیلپنگ ورب بھی کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو وہ ہمارے 16 ہیں، یہ لینا، اٹھنا، رہنا، ہونا، لگنا، 5 جو ہمارے اس پیپر میں آئے ہیں۔ تو یہ 20 نمبر کے 4 پورشن ہیں آپ کے پیپر میں۔ جو آپ کا پیپر ہوگا معروضی کا یہ 20 نمبر ہیں اور 5 نمبر کے 4 پورشن ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں سبجیکٹو پیپر کی طرف۔ سبجیکٹو پیپر میں جو سیم پیٹرن پارٹ 1 میں تھا وہی پارٹ 2 میں ہے۔ اس میں جو پہلا آپ حصہ اول دیکھ رہے ہیں، اس میں سوال نمبر 2 بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح کا پارٹ 1 میں تھا۔ آپ نے کالج میں جو ٹیسٹ دیے تھے، دسمبر ٹیسٹ دیے ہیں، یا باقی جو میں بعد میں ٹیسٹ لیتا رہا ہوں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سیم اسی پیٹرن کے مطابق تھے۔ تو یہ جو کوسچن 2 کا الف جز ہے یہ والا، یہ 10 نمبر کا ہے، اور یہ حصہ نظم میں سے ہے۔ نظم اور شاعر کا نام لکھنا ہے، اور یہ 2 شعر یا 2 بند ہو سکتے ہیں، ان کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ ان شعروں یا بند جو آئیں گے کسی نظم میں سے، کسی ایک نظم میں سے ہوں گے، ان کی تشریح کے نمبر 8 ہیں، 8۔ 1 نمبر نظم کے نام کا، 1 نمبر شاعر کے نام کا ہے، تو یہ 10 نمبر ٹوٹل بنتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو بے جز ہے، یہ حصہ غزل میں سے ہے، اور یہ کسی ایک غزل میں سے 3 شعر ہوں گے، کسی
ایک غزل میں سے ہر شعر کی تشریح اس کی الگ الگ کرنی ہے. نظم کی آپ نے اکٹھی تشریح کرنی ہے، جو غزل کا حصہ ہے اس کی آپ نے کیا کرنا ہے، الگ الگ تشریح کرنی ہے، کیونکہ نظم کا موضوع ایک ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک ہی مضمون کے گرد پوری نظم گھوم رہی ہوتی ہے، لہٰذا آپ نے نظم کی تشریح اکٹھی کرنی ہے. جو غزل ہے اس کے ہر شعر کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے، ہر شعر اپنے اندر ایک علیحدہ مضمون رکھتا ہے. تو غزل کے یہ جو 3 شعر ہیں ان کی آپ نے تینوں کی تشریح جو ہے وہ الگ الگ کرنی ہے. یہ ان کے آپ دیکھ لیں 3 ضرب 3 9 نمبر ہے، 1 نمبر کس کا ہے، شاعر کے نام کا. حصہ غزل میں سے صرف یہی 10 نمبر ہوں گے. اب آتے ہیں ہم حصہ دوم کی طرف. یہ بھی سیم اسی طرح کا کوسچن نمبر جو 3 ہے ہمارا، یہ سیم اسی طرح کا ہے. جو پہلے 14 اسباق ہیں ان اسباق میں سے 2 پیراگراف دیے جائیں گے، الف اور بے. تو کسی ایک پیراگراف کی تشریح کرنی ہے سیاق و سباق کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ آپ نے اس سبق کا عنوان بھی لکھنا ہے کہ یہ پیراگراف کس سبق میں سے لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے مصنف کا نام بھی لکھنا ہے کہ یہ سبق کس مصنف نے لکھا ہے. تو 10 نمبر جو ہیں یہ پیراگراف کی تشریح کے ہیں، 3 نمبر سیاق و سباق کے ہیں کہ اس پیراگراف کے علاوہ اس جو ہمارے پیپر میں آیا ہے اس کے علاوہ اس سبق میں اور کون کون سی اہم باتیں ہوئیں وہ سیاق و سباق ہیں. اور 1 نمبر جو ہے وہ سبق کے نام کا ہے، 1 نمبر مصنف کے نام کا ہے. تو 15 نمبر کا یہ کوسچن ہے. 2 جز میں سے آپ نے 1 جز کرنی ہے. چوتھا سوال بھی سیم ہے جیسے پارٹ 1 میں تھا. تو آپ نے کسی ایک سبق کا، 14 سبق ہیں آپ کے سلیبس میں شامل نثری سبق، کسی ایک سبق کا جو ہے وہ آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، اور ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ یہ سبق کس بندے نے لکھا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے. 9 نمبر خلاصے کے، 1 نمبر مصنف کے نام کا ہے. تو یہ 10 نمبر کا یہ کوسچن ہے. کوسچن نمبر 5 بھی پارٹ 1 کی طرز پر ہی ہے. کسی ایک نظم کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، 5 نمبر اس کے ہیں. کوئی ایک نظم بھی جو ہے اس کا آپ کو خلاصہ دیا جا سکتا ہے پیپر میں، تو یہ 5 نمبر کا ہوگا. آگے جو سوال ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. فرسٹ ایئر میں آپ کے پاس تھا مکالمہ، درخواست، اس طرح کی چیزیں، اور پارٹ 2 جو ہے، اور فرسٹ ایئر میں آپ کے ساتھ اور تھی تلخیص. تو یہ 30 نمبر تھے، 10 نمبر مکالمے کے، 10 نمبر درخواست کے یا رسید کے، تو 10 نمبر جو ہیں وہ تلخیص کے تھے. اب جو یہاں پہ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. کوسچن نمبر جو 6 ہے، سوال نمبر 6، یہ 20 نمبر کا مضمون لکھنا ہے، آپ نے مفصل مضمون لکھنا ہے. 3 ٹاپک آپ کو ملیں گے، کسی ایک جو آپ کو موضوع ملے گا کسی ایک موضوع پر آپ نے مفصل یعنی کہ تفصیل سے آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے، وہ 20 نمبر کا ہوگا. اور جو 10 نمبر آخری ہیں وہ آپ کو خط لکھنا ہوگا. آپ اپنے والد کے نام جو بھی آپ کے پیپر میں، والد کے نام لکھیں، والدہ کے نام لکھیں، بھائی کے نام، یا اخبار کے مدیر کے نام لکھیں، یا کسی کے نام بھی آپ کو خط لکھنے کے لیے جو دیا جائے گا پیپر میں وہ آپ نے خط لکھنا ہے. تو یوں آپ کا یہ 100 نمبر کا پیپر جو ہے یہ پورا ہوتا ہے. یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا، اس میں ہم نے کوشش کی یہ جاننے کی کہ ہمارا جو پارٹ 2 کا اردو کا پیپر ہے اس کی سکیم کیا ہے. اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ تعالی حمد سے شروع کریں گے، اور پھر ہم نعت پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. باقی ہم نثر کی طرف آ جائیں گے. جزاکم اللہ واحسن الجزا. تھینک یو.